اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد معدن الجود والكرم منبع للحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وتقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روح سيدنا ومولانا محمد وارواح أهل بيته من التحية والسلام. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وصلى الله على حبيبه محمد. الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي والله سوف تعلمون ثم الله سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترونه على اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي بأن ربك أوحى لهم يومئذ يصدر الناس واشتاق ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا رب کعبہ ہم سب نے تیرے پیارے حبیب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر یا اللہ پاک خود یوسف صاحب کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ پاک حضور کے وسیلے سے ان کی بخشش آمین. آنے والی قبر کی برزخ کی معاملات میں آسانیاں پیدا فرما. حضور کی شفاعت کبریٰ کا فیض نصیب فرما. یا رب کعبہ حضور کی شفاعت کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد مبارک وسلم.
حسین کو دل میں بٹھا کے دیکھ ذرا حسن حسین کو دل میں بٹھا کے دیکھ ذرا تو پھر کہے گی زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول برکت کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان اللہ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. سمیعی وقار، آج ہم سارے احباب قبلہ حوالدار محمد یوسف صاحب کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کی آنے والی تمام منازل کو حسن فرمائے. خالق کائنات انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. ملتمس ہوں خطیب مسجد رضا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ آج ہم ماسٹر محمد رشید صاحب کے برادر حوالدار چودھری محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور ان کے جنازہ میں شریک ہیں۔ آج صبح جب میں اعلان کرنے لگا تو 3 اعلانات کیے نماز جنازہ کے۔ آپ لوگ بھی یہاں سیاسی، سماجی، مذہبی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، دن میں آپ جنازے پڑھتے ہیں۔ جنازہ بذات خود ایک واعظ اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، موت پر یقین بھی ہے، حیات پر یقین بھی ہے، مگر جو موت اور زندگی کے متعلق ہمارا ذہن ہے، ہمارا مائنڈ ہے، وہ کچھ اور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے اس کو ہم پڑھ کر بھی دل و دماغ میں نہیں ڈال رہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ جب ہم اس زندگی میں کسی کی موت، کسی کے مرنے کا سنتے ہیں تو فوراً دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، مگر یاد رکھیں جس طرح اس زندگی کی ابتدا اس زندگی سے نہیں، اسی طرح یہ موت بھی زندگی کی انتہا نہیں۔ اور سامعین محترم، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا بندے اس لیے کہ تجھے آزماؤں، تجھے پرکھوں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کر رہا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، اب قرآن کا اسلوب دیکھیں کہ جب قرآن نے موت اور زندگی کا ذکر کیا تو سب سے پہلے موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد زندگی کی تعریف کی۔ یعنی قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ بندے یاد رکھ، دنیا میں اسی کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے، دنیا میں وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے، اور اس دنیا سے جا کر برزخ کے معاملات میں وہ فلاح پانے والا ہے جو زندگی میں رہتے ہوئے سب سے پہلے موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری کرتے کرتے زندگی کو بسر کرے۔ یعنی جب بھی قدم اٹھے تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ یہ قدم میں اٹھا رہا ہوں، اس سے جو میری موت آنے والی ہے وہ بہتر ہوگی کہ باعث عذاب بنے گی۔ میں جو کال کر رہا ہوں، جو فیل کر رہا ہوں، جو زندگی کے معاملات سر انجام دے رہا ہوں، جب تک بندہ موت کو سامنے نہیں رکھتا اس وقت تک نہ وہ زندگی اس کے لیے کامیابی کی ضامن ہے اور نہ موت اس کے لیے باعث فلاح و کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کا سب سے پہلے اسلوب جو ہمارے سامنے آ گیا کہ موت کو زندگی سے پہلے رکھ کر بندہ پھر اس زندگی کو گزارے اور موت کی تیاری کرے۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس کا کفر کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتا فاحیاکم۔ سامعین محترم، اب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان کے زندگی کے مراحل کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سامعین محترم ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ زندگی سب کچھ ہے اور یہ موت خاتمہ ہے تو یاد رکھیں یہ ہماری وہم اور یہ ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ قرآن زندگی اور موت کی کچھ اور حقیقت بیان کر رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بندے یاد رکھ، اس دنیا میں آنے سے پہلے کنتم امواتن، کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم حالت موت میں تھا۔ اب سامعین محترم، اس زندگی سے آنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی زندگی کا ذکر کیا ہے جو انسان عالم ارواح میں بسر کر کے آیا ہے۔ یہاں جب آیا تو انسان کو اللہ نے وجود عطا کیا،
بشر بنایا، وہ زندگی جو عالم ارواح میں ہم گزار کر آئے ہیں، اس میں ہمارا بشری وجود نہیں تھا، وہ روح کی زندگی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری اور جسم نہ ہونے کی وجہ سے اس زندگی کو موت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ جو موت تھی زندگی، مگر اللہ نے اس کو حالت موت میں تشبیہ دے کر فرمایا کہ انسان تیری حالت یہ تھی کہ تم عالم ارواح میں زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اللہ نے چاہا کہ تجھے اس عارضی دنیا میں بھیجا جائے۔ اللہ نے فرمایا کنتم امواتن، کہ حالت موت سے نکالا، فاحیاکم، تمہیں پھر یہ زندگی عطا کی۔ اب سامعین محترم پتہ یہ چلا، اس دور سے پہلے عالم ارواح میں ہم زندگی بسر کر کے آئے ہیں، اس کو اب دیکھا نہیں بشری آنکھ سے، اس لیے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے فاحیاکم، یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے تجھے 30 سال دیے، 40 سال دیے، 50 سال دیے، 90 سال دیے، جس طرح وہ تیرا وقت مقرر تھا، یہاں بھی تم نے ایک مقررہ وقت میں رہنا ہے۔ اپنے مقررہ وقت میں رہ کر اللہ فرماتا ہے اس زندگی کے بعد کیا ہوگا، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا۔ جو موت آج حوالدار محمد یوسف صاحب کو آئی ہے، اللہ فرماتا ہے اس موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، ثم یحییکم، اس موت کے بعد جب بندے تجھے قبر میں دفنا کے آئیں گے تو قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، رب پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ اب پتہ یہ چلا یہ زندگی نہ یہ پکی زندگی ہے، نہ ہم نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے، بلکہ رب فرماتا ہے یہ تو عارضی ہے، یہ تو ایک دور ہے زندگی کا، وہ مکمل کر کے تم موت کے دروازے سے اگلے عالم برزخ میں منتقل ہونے والا ہے۔ مولا اس کے بعد کیا ہوگا، رب فرماتا ہے ثم یحییکم کے بعد ثم الیہ ترجعون، یعنی قیامت کے دن پھر جب وہ منادی ندا دے گا تو پورے محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنی طرف بلائے گا۔ اب سامعین محترم بات قابل توجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان کو زندگی کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک دور ہے جو گزر جانا ہے، اس کے بعد ہم نے جو اصل وطن سے چلے تھے واپس وہاں جا رہے ہیں۔ عالم ارواح سے قبل انسان کی ایک حقیقت اور رب فرما رہا ہے، عالم ارواح میں منتقل کرنے سے پہلے رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان تو میرا راز تھا، میں تیرا راز تھا۔ اللہ نے اس راز کو اشکار کرنا چاہا، عالم ارواح میں بھیج دیا۔ اب جہاں سے چلے تھے اب اپنے مقررہ وقت میں ہوتے ہوئے انسان اصل وطن کی طرف جا رہا ہے، پھر رب کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، عاشق بندے ہوتے ہیں، ان پر اگر کوئی تکلیف اس دنیا میں آئے، مصائب و آلام آئے، دکھ درد آئے، بیماری آئے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں، جس طرح یہ عارضی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے مالک حقیقی کو جا کے ملنا ہے۔ ان کو غم دے رب، وہ تب بھی راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی دے تب بھی راضی، بیماری دے تب بھی راضی، ارے دنیا کے مصائب و علام میں ڈالے تب بھی راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ عارضی ہے، قیامت کے دن ہم نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، رب کا دیدار حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن، بندہ مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت پر عمل کرنے والا جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو فرشتوں کو رب حکم دے گا کہ یہ میرا بندہ میری رضا میں راضی رہا، اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کے سارے اس کے لیے جو نعمتیں اللہ نے رکھی اس کو عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب اللہ چاہے گا ان سے پوچھے گا، او میرے بندو، دنیا میں میری خاطر مصائب و آلام برداشت کرنے والوں، دکھ درد برداشت کرنے والوں، آج اس کا سیرہ میں نے دیا ہے کہ جنت عطا کی ہے، راضی ہو، خوش ہو، تو وہ عرض کرے کہ مولا ہم نے اس جنت کے لیے تجھے نہیں پکارا، ہم نے اس جنت کی کبھی تمنا ہی نہیں کی، مولا تو جنت عطا کر تیری رضا، تو نہ عطا کر تیری رضا۔ دنیا میں غم دیے ہم نے پرواہ نہ کی، بیماری دی ہم نے پرواہ نہ کی، سب کچھ دیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مولا ہم تو تیرا قرب، تیرے دیدار کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ تو رب فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اب دیکھ لو بندے، جنت نہیں مانگ رہے، مجھ رب کا دیدار مانگ رہے ہیں،
فرشتوں आओ मेरे और इन नेक बंदू के दरमियान से पर्दे हटा दो। अब सारे हजाबात अजमत उठ जाएंगे, पर्दे मिटा दिए जाएंगे। अब रब अपनी शान के मुताबिक उन मोमिन बंदों को तकेगा और वो बंदे अपनी अपनी ईमान की हैसियत के मुताबिक रब का दीदार करेंगे। सामीन मोहतरम, ये लम्हात जिंदगी के आर्जी हैं, इसलिए इनको आर्जी समझकर अल्लाह तबारक व तआला की रजा में राजी रहकर इंसान को आलम बरज़ख और उस अब्दी जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए, तब जाकर बात आसान होगी। वरना अगर गिले शिकवे जुबान पर रहे तो फिर वो सारे मसाइब व अलाम, दुख, दर्द, बीमारी जो इंसान मुसलमान के लिए बाइस रहमत, बाइस बख्शिश है, वो उल्टा फिर बाइस अजाब बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह फ़ी क़ुरानिल हकीम, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। क़ाल अल्लाह फ़ी क़ुरानिल हकीम मुक़ाम आखिर, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। काबिल साद इकराम सामीन मुकर्रम, निहायत दुख के साथ परेशानी और कर्ब की कैफियत में हम सारे इज़हार तज़ियत करते हैं अपने इन सारे अज़ीज़ों से, मोहतरम मास्टर रशीद साहब और उनके नौजवान बेटा साजिद चौधरी साहब, दीगर सारे अजीज़ान से जो आज अपने एक अजीम सरमाए से महरूम हुए। मोहब्बत और एहतराम और जद्दोजहद करने वाले भाई से महरूम हुए, अपने साथी से, अपनी शफकत करने वाले भाई से महरूम हुए। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, हवालदार मोहम्मद यूसुफ एक ज़माने में पाक फौज के ज़बरदस्त जरी नौजवान थे और अपनी जद्दोजहद का वहाँ से शुरुआत की है और एक बड़ी ज़िंदगी उन्होंने सिविलियन के हिसाब से भी गुजारी और काफ़ी अरसे से अलील भी रहते थे। हमारी दुआ है कि अपनी सारी ज़िंदगी में जो उन्होंने जद्दोजहद की है अल्लाह उसको कबूल फरमाए और जो बीमारी के लामात में भी दुख, दर्द, तकलीफें बर्दाश्त की हैं अल्लाह उनके बदले में भी अजर अता फरमाए और आने वाली मुनाज़र में आसानी फरमाए, कब्र को जन्नत की क्यारी बनाए, रूह को अलीयीन में जगह अता फरमाए। कल जब मैशर का मैदान हो, हजूर नबी करीम रहमत लिल आलमीन की ज़ियारत, शफाअत और उनके हाथों से रोज़े कौसर भी बनाए, आमीन। काबिल साद इकराम सामीन मुकर्रम, रोज़ाना जनाजे के ऊपर वाज़ व नसीहत अहले इल्म करते हैं। हाफ़िज़ साहब ने बहुत खूबसूरत पैराए में इंसान के इब्तिदा और उसके इख्तिताम की तरफ जाने का मंजर आपके सामने रखा है। ये जो मैंने दो आयात के टुकड़े पेश किए हैं, एक तो वो दुआ है जो अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाई है कि हर इंसान अपने मालिक से बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत का मुतालबा करे, दुआ करता रहे और जहन्नम की आग से बचने के लिए। काबिल साद इकराम सामीन मुकर्रम, अल्लाह दुनिया भी बेहतरीन देना चाहता है और आखिरत भी बेहतरीन देना चाहते हैं, इसलिए दुआ सिखाई। अगर आज हमारे पास ये नहीं है तो उसमें हमारा कसूर है, अल्लाह की तरफ से तो अता तैयार है। सदियों से अल्लाह ये कह रहे हैं कि इंसान तो दुनिया भी बेहतरीन मांग और आखिरत भी बेहतरीन मांग, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो आखिरत ज्यादा तवील और लंबी है और असल हकीकी कामयाबी आखिरत की है। दुनिया में बहुत सारे इंसान के हेल्प आउट करने वाले इफराद, अजीज, अदारे, निजाम मौजूद है, लेकिन जो आखिरत होगी वो हमारे आमाल की बुनियाद पर होगी। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया एक खेती है, यहां आप नजरियात, ईमानियात, अबादात, मामलात
اور دیگر ان چیزوں کی بنیاد پر یہاں کاشتکاری کر رہے ہیں اور کل اس کا اجر ملے گا. بڑی سادہ سی بات میں روزانہ یہ کہتا ہوں آپ نے آپ کو بھی اور آپ کو بھی, جو انسان یہاں اچھا پھل کاشت کرے اور نگرانی بھی کرے, نگہداشت بھی کرے, اسے اچھا پھل ملے گا. درخت اگر آپ لگاتے ہوئے اچھا نہ لگائیں, یوں ہی الٹپ کوئی درخت لگا دیں, بھلے اس کے بعد دوائیں شروع کر دیں, اس میں مٹھاس آ جائے, اس میں یہ آ جائے, اس میں وہ آ جائے, لیکن آپ لگاتے ہوئے نہ لگائیں تو اس کا پھل اس طرح میٹھا نہیں ہوگا. جب آپ پھلدار درخت لگاتے ہیں تو تلاش کر کے لگاتے ہیں اور پوری نگرانی کرتے ہیں, نتائج ملے تو پھر ملتے ہیں, ورنہ چاہنے سے, خواہشات سے نہیں. اسی طرح دنیا میں آپ رہیں, یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں, یہ جو بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, پیٹ میں ڈال رہے ہیں, ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں, شرمگاہوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے قدموں کے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے 2 ہاتھوں اور زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں اسے جنت دے دیتا. پھر فرمایا کہ جو انسان 2 جبڑوں کے درمیان زبان کا اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں نے ناجائز استعمال نہیں کروں گا تو وہ دنیا میں مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے. قابل ساتھ احترام, کتنی بڑی ضمانتیں. تو یہ بہترین دنیا اور بہترین آخرت جو ہے, یہ سمجھنے مقرب بندی کیسے ہے؟ چاہنے سے نہیں, خواہش رکھنے سے نہیں. وہ جو آیت کا اگلا ٹکڑا خلق الموت والحیات, وہاں اس میں بتایا گیا کہ بہترین اعمال ہوں. آپ کی اعمال بہترین ہوں تو تب دنیا اور آخرت بہترین بنتے ہیں, اعمال کے بنا نہیں بنتے. دیہڑ نہ لگائیں تو اپنا والد بھی مزدوری دیہڑ کی نہیں دیتا. دیہڑ لگانے والا مزدور پسینہ نکالتا ہے تو مالک خوش ہو کر شام کو 2-4 روپے اوپر بھی دیتا ہے. اور دن کی مزدور کی کیفیت بتاتی ہے کہ مالک کا چہرہ کتنا شاشائی, کتنا غصے میں ہے. اسی طرح وہ مالک دیکھ رہا میرا بندہ حق اور باطل کے اس مارکے میں کھڑا ہے, شیطان کے پلڑے میں برزن ڈال رہا ہے یا رحمان کے پلڑے میں. رحمان کا پلڑا اللہ کی مرضی ہے, رسول اللہ کی شریعت ہے, اور اس کے علاوہ جتنی مرضیاں ہیں, میری خواہش ہے, زمانہ چاہتا ہے, مجبوریاں ہیں, سیکولرزم ہے, فلاحزم ہے, یہ ساری کی ساری شیطان کی مرضیوں کی تقسیم ہے. ایک اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کل مرضیاں جو ہیں وہ شیطان کی ہیں. تو انسان جائزہ لیتا ہے کہ میرا وزن رحمان کے پلڑے میں ہے یا شیطان کے پلڑے میں. تو گویا وہ اعمال بہترین ہوں گے تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت بہترین بنے گی. اچھا, پھر اعمال کیسے بہترین ہوں جی؟ آپ بھی بہترین سمجھ رہے ہیں, میں بھی بہترین سمجھ رہا ہوں, لیکن رزلٹ آگے 0 آ رہا ہے. کیسے بہترین؟ نہ ہمارے گھر اوپر جا رہے ہیں, نہ ملک اوپر جا رہا ہے, نہ معیشت اوپر جا رہی ہے, نہ ریاست اوپر جا رہی ہے. ہم بھی قبر میں جا رہے ہیں, نظام بھی قبر میں جا رہا ہے. تو پھر کیسے؟ پھر یہ قرآن یہ بتاتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے اعمال اس وقت بہترین ہوں گے جب تمہارے سامنے اسوہ بہترین ہوگا. اور بہترین اسوہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے جی. جب تک میرے اور آپ کے سارے اعمال, سوچنے والے, کمانے والے, کھانے والے, مرنے والے, زندہ رہنے والے رسول اللہ کی سیرت کے مطابق نہیں ہوں گے, وہ اعمال بہترین نہیں ہو سکتے. ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دی ہوئی اس زندگی کو پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کے اندر ڈھالیں. جب وہ ڈھلے گی تو پھر ہمارے اعمال, میں نے کئی بار کہا ہے, اگر آپ بیوی کے ساتھ گپ بھی لگا رہے ہو نا لیکن سیرت کے مطابق تو اللہ کی عبادت اور عمل آسان ہے. اگر باپ کے پاس بیٹھے ہوئے دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن طرز عمل وہ ہے جو رسول اللہ کا ہے تو آپ عبادت میں. دوست بات کر رہے ہیں
وہ عبادت ہے. مزدور دابڑا اٹھا رہا ہے، عبادت ہے. زمیندار ہل چلا رہا ہے، عبادت ہے. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، عبادت ہے. فوجی جوان بارڈر پر کھڑا ہے، عبادت ہے. حکمران عدل و انصاف دے رہا ہے تو عبادت ہے، سیرت کے مطابق دے رہا ہے. اگر یہ نہیں تو بھلا آپ کا بہت بڑا عمل بھی ہو تو اللہ کے ہاں وہ بہترین اعمال نہیں ہو سکتے. میرے اور آپ کے بہترین اعمال کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اعمال سیرت کے سامنے ہوں. حضور نے بھی اولاد پالی ہے. ہمارے پاس تو بڑی مشکل سے ایک بیوی سنبھالنے میں مشکل ہے. سرکار کے پاس تو 11 تھے. نمونہ رکھا ہے. حکمران بھی رہے ہیں اور کل کائنات کے حکمران رہے ہیں. 80 جنگیں اور غزوات کی ہیں. کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں تھا. لوگ آواز دیتے تھے کہ کوئی غریب، کوئی مسکین جسے دیا جائے. نہ فیکٹریاں تھی، نہ کارخانے نے، نہ جدید سائنسیں تھی. سب کچھ تھا. وہ سیرت کی روشنی میں اور پوری دنیا کو دکھا کے گئے کہ یہ ہے اللہ کا دین جس کو میں غالب کرنے آیا ہوں. آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس دین کو فقط مسجد میں نہ رکھیں. ابھی آپ کا دین دفتر میں نہیں گیا، آپ کا دین منڈی میں نہیں گیا، آپ کا دین اقتدار میں نہیں گیا، آپ کا دین بارڈر پر نہیں کھڑا، آپ کا دین گھروں میں نہیں آیا، آپ کا دین باپ نہیں پڑھ سکا، آپ کا دین بیٹا نہیں پڑھ سکا. ابھی ہم دین سے دور ہیں اس لیے مارے پھر رہے ہیں. ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ 40 مومن باہر آ جائیں تو اللہ سے بات کریں، اللہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، تو اسی وقت رحمت برسوں شروع ہو جاتی. کیا کیفیت ہے. قابل صاحب احترام سامعین مکرم، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں خلاصہ اس کو سن لیں. دنیا اور آخرت دونوں بہترین ضروری ہیں تمہارا حق، اور یہ بہترین اعمال کے نتیجے میں، اور اعمال سیرت کے مطابق ہوں تو پھر بہترین ہوتے ہیں. گویا سیرت کے مطابق اعمال ہوں گے بہترین ہوں گے، اعمال بہترین ہوں گے دنیا بہترین ہوگی، دنیا بہترین ہوگی تو آخرت بہترین. بات کریں جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی اور کل ہماری باری ہے. سامعین عزیز شام مجھ سے قبل خطبہ خوبصورت انداز میں بیان کر چکے ہیں. اب وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی موضوع کو چھیڑا جائے. بس اسی پر بات کرتے ہیں کہ جیسے علامہ جمیل صاحب خوبصورت بیان فرما رہے تھے اور ابھی برہمان آفاقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، دعا یہ کریں کہ روز بیان ہوتے ہیں، روز تقریریں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر بارشیں روک دی گئی ہے، یہ عمل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے. عمل کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سارا دن تقریریں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سامعین عزیز شام یہ بزرگ جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت چرپائی پر پڑے ہوئے ہیں، بڑا اچھا وقت ان کے ساتھ ہمارا گزرا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے سادگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے. اور انسان کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ انسان پہلے کوئی شے ہی نہیں تھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھی، لیکن جب اس کو قابل ذکر اللہ نے بنایا تو پھر اسی انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے خوبصورت شکل دے کر اس انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے. ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو خدا کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے. ہر مخلوق کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. اس انسان کا یہ مقام ہے، انسان کا یہ رتبہ ہے، انسان کی یہ عظمت ہے، انسان کی یہ رفعت ہے کہ جب حضرت انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے لفظ کن نہیں فرمایا بلکہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تیار کیا. اور تیار کرنے کے بعد رب کا قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس انسان کے اندر اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی ہے.
زمین عزیز شان اتنا مقام ہے انسان کا، لیکن آج ہم اپنے مقام کو بلا بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارشیں نہیں ہو رہی. آج ہم اپنے مقام سے کافی دور ہو چکے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچے دل سے اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم. مراد محترم، سب سے بڑا واعظ اور سب سے بڑی تنبیہ، سب سے بڑی نصیحت ہمارے سامنے میت ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی واعظ نہیں ہے. مرحوم نے بیماری کا دور دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ بیماری ان کے لیے نجات کا بخشش کا ذریعہ بنائے. ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومنوں کا قول ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں یقول سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو سنتے ہیں تو ان کا سننا اور اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے. اور اسی کے متعلق حدیث بخاری اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ سرکار نے فرمایا جس نے میری اتباع کی گویا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق کرے. حافظ سلطان محمود صاحب رہیں گے. اب سہیل صاحب نے کہا ہے تو جس کسی انسان کے ساتھ زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر اللہ یوسف صاحب کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نماز جنازہ سے قبل نماز فرما دے. اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو رابطہ کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرے پاک مولا جو پاکیزہ کلمات پڑھے گی دویا کلمات پڑھے گی اور جتنی بھی پاکیزہ کلام شریف میرے ملکی کے مولا کائنات ساری کلام کو
اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف مقبولیت عطا فرما. میرے پاک مولا اس پر مرتب ہونے والا ثواب حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں آپ علیہ السلام کی شان علو اور مرتبے کے مطابق پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و فرما. آپ علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے جمیع انبیاء کرام کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و فرما. اہل بیت رضوان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و فرما. صحابہ اکرام کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و فرما. کہ اللہ پاک کی نفوس قدسیہ کے توسل سے سلاسل اربا کے بزرگوں کے ارواح کو اور ائمہ اربا کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و فرما. اللہ یہ جتنے بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے توسل سے اس اجتماع کے اندر جتنے بھی تیرے کو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں اللہ ان کے توسل سے اولاد یوسف صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول و فرما. ان کے درجات میں بے شمار بلندیاں عطا فرما. اللہ پاک دنیا میں رہتے بات قاضی بشریت جو بھی ان سے غلطی ہیں اللہ معاف فرما. اللہ پاک ہمارا جنازہ پڑھنا ان کے حق میں دعا کرنا اپنی بارگاہ میں شرف مستجاب فرما. ان کے لیے غفران کا نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ پاک انہوں نے جو زندگی میں سو مسلات کی پابندی کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. بیماری کا دور دکھائی اللہ بیماری ان کے لیے غفران کا بخشش کا ذریعہ بنا. اللہم سمینا و اطعنا و غفرانک ربنا و الیک المصیر. وصلی اللہ علیہ وسلم. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تینی چاندیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے
پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کارک یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا وہ تے تلکن رستا مینو دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت دریا او رحم سکے او ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دلے